تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا. تو جن چیزوں کے متعلق آگاہ کر دیا جاتا ہے وہ غیب نہیں رہتی ہیں. یہ نقطہ سمجھنے کا میرے بھائیوں، جن چیزوں کے متعلق آگاہ کر دیا جاتا ہے وہ غیب نہیں رہتی ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اب مثلا یہ محراب ہے، اس محراب کے اندر کیا کچھ ہے آپ سب نہیں جانتے ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے اگر اندر گیا ہے، کوئی اندر جا کے دیکھا ہے تو اس کو پتا ہوگا، ورنہ جس نے نہیں دیکھا اس کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہے. لیکن اگر میں اندر جا کے واپس آ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو وہ چیزیں جو اندر ہیں اب وہ غیب نہیں رہی، کیونکہ میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. میں نے آپ کو آگاہ کر دیا، تو آگاہ کرنے کے بعد اب وہ چیزیں غیب سے تعلق نہیں رکھتی، میں نے آپ کو بتلا دیا ہے. اس کی ایک اور مثال، میری جیب میں کتنے دینار ہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن اگر میں یہ بتلا دوں کہ میری جیب میں اتنے دینار ہیں، تو پھر جیب میں جو کچھ موجود ہے کیا اس کا تعلق غیب سے ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ آپ کو میں نے آگاہ کر دیا. تو اس لیے غیب وہ چیز ہوتی ہے جس کا بغیر کسی کے بتانے کے، بغیر کسی کے بتائے جس کا علم ہو، وہ غیب ہوتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا. ہاں، جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ان کا علم تھا، اور وہ چیزیں پھر غیب نہیں رہی، ورنہ ان کے علاوہ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء کو غیب کا علم نہیں تھا. اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ بیان کیا. لا اعلم الغیب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ اور اس طرح کی بے شمار آیات موجود ہیں جو غیب کے علم کی نفی کرتی ہیں غیر اللہ سے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں. آگے چلیے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسی بن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی اور تمہاری والدہ پر کی. یہاں میں آپ کو اس بات سے آگاہ کر دوں کہ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت، دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات کیے ان انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے. اور یہ ٹوٹل 10 انعامات ہیں. 10 انعامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. اب تفصیل کے ساتھ سنیے کہ وہ انعامات کیا ہیں. پہلا انعام اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہارے اوپر نعمت نازل کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. ان میں سے ایک خاص نعمت جس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے نفخہ جبریلیہ کے ذریعے پیدا کیا. جبریل علیہ السلام کی پھونک کے ذریعے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو یہ بہت بڑا احسان تھا. اس کے بعد فرمایا وعلی والدتک، اور میں نے آپ کی والدہ پر بھی احسان کیا. یہ دوسرا احسان. والدہ پر احسان کیا تھا؟ والدہ پر احسان یہ تھا کہ والدہ پر یعنی حضرت مریم علیہ السلام پر جب یہودیوں نے تہمت لگائی کہ یہ بیٹا کہاں سے آ گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ تہمت تھی، اور ظاہر ہے کہ بدکاری کی تہمت تھی، زنا کی تہمت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کر دی. اللہ تعالیٰ نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں بولنے کی صلاحیت دے دی، اور انہوں نے کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور پورا واقعہ سورۃ مریم کے اندر موجود ہے. تو یہ بہت بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا مریم علیہ السلام پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری، آپ کو بے گناہ قرار دے دیا. آگے چلیے. اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری تائید کی روح القدس کے ذریعے. روح القدس سے مراد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. تو جبرائیل علیہ السلام کے نفخہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پھر تیسرا احسان تکلم الناس فی المہد وکہلا، موسیٰ اے عیسیٰ آپ لوگوں سے گفتگو کرتے تھے ماں کی گود میں بھی اور بڑے ہو کر بھی، یعنی ماں کی گود میں بھی آپ نے کلام کیا، وہی جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کے اندر ذکر کیا ہے. اور پھر جب آپ بڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت
کے منصب پہ فائز کیا تو پھر بھی آپ نے لوگوں سے گفتگو کی. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور احسان. چوتھا احسان وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور جب میں نے وہ وقت یاد کرو عیسیٰ جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب کی اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی. یہاں کتاب سے مراد بعض اہل علم نے بعض مفسرین نے کتاب سے مراد تورات اور انجیل کے علاوہ کوئی اور کتاب لی ہے کہ کوئی اور کتاب تھی جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. وہ کتاب کون سی تھی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تورات اور انجیل کے علاوہ, کیونکہ الکتاب والحکمت والتورات والانجیل تورات اور انجیل کا الگ سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس سے پہلے کتاب کا الگ سے ذکر کیا. تو اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب سے مراد کوئی اور کتاب ہے تورات اور انجیل کے علاوہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا علم دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ایک تو یہ معنی کیا گیا. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ کتاب بمعنی کتابت ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں لکھنے کی تعلیم دی. تم لکھنا نہیں جانتے تھے, میں نے تمہیں لکھنے کا طریقہ سکھلایا اور تمہیں حکمت کی تعلیم دی اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. اور تورات آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 12 سال کے تھے تو تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبانی یاد تھی. 12 سال کی عمر میں تورات زبانی یاد تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر انجیل نازل کی تو انجیل بھی آپ کو زبانی یاد ہو گئی. تو اسی کی طرف اشارہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ یاد کرو اے عیسیٰ میں نے تمہارے اوپر کتنا احسان کیا کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور تورات اور انجیل کو سکھلایا اور اس کی تعلیم دی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. ایک اور احسان یاد کرو جب تم بناتے تھے من الطین گارے سے کہیئت الطیر پرندے جیسی شکل, گارے سے مٹی کے گارے سے پرندے جیسی شکل بناتے تھے بِإِذْنِ میرے اذن کے ساتھ, میری اجازت کے ساتھ, میرے حکم کے ساتھ. فَتَنْفُخُ فِيهَا پھر اس پرندے جیسی شکل میں تم پھونک مارتے تھے. فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ تو وہ سچ مچ وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم کے ساتھ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا. اور دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اذنی کا جو لفظ ہے یہ 4 مرتبہ ذکر فرمایا ہے. اذنی میرے حکم کے ساتھ, میرے حکم کے ساتھ تم پرندے کی شکل بناتے تھے مٹی کے گارے سے, پھر میرے حکم کے ساتھ تم اس پہ پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا. اس کے بعد فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي اور تم ٹھیک کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو یعنی پیدائشی اندھے کو, اس کی آنکھ پہ تم ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا, دیکھنے والا بن جاتا. والابرص اور جس کو کوڑ کی بیماری ہوتی کوڑی پر بھی تم ہاتھ پھیرتے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا. بِإِذْنِي یہ بھی میرے حکم کے ساتھ میری اجازت کے ساتھ ہوتا تھا. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي اور جب تم وہ وقت یاد کرو کہ جب تم مردوں کو میرے حکم کے ساتھ نکالتے تھے یعنی ان کو زندہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اذنی کا جو لفظ ہے یہ 4 مرتبہ ذکر فرمایا ہے. 4 مرتبہ پرندے جیسی شکل بنانا اللہ کے حکم کے ساتھ, پھر پرندے میں اس شکل میں پھونک مار کے اس کو پرندہ بنانا یہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ, اور مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرنا اس کو بینا بنانا, اور اسی طرح کوڑھی کو ٹھیک کرنا اس کی بیماری والے حصے پہ ہاتھ پھیر کر اس کو ٹھیک کرنا, اور مردوں کو زندہ کرنا. یہ سارے اعمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح کرتے تھے اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بشمول عیسیٰ علیہ السلام وہ خود اپنی طاقت کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ایسے انبیاء کے ہاتھوں ایسے معجزات دکھلا دیتا ہے. اور یہ جو معجزات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے, ان کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں سورۃ آل عمران میں. بالکل یہی جو چیزیں ہیں یہ سورۃ آل عمران میں بھی بیان کی جا چکی ہے, اور میں نے وہاں پر ذکر کیا تھا کہ قوم میں جو چیز پھیل چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کے معجزے عطا کرتا ہے نبی کو. آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو پھیلا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو پھیلا ہوا تھا.
اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی کس طرح کا دکھلایا؟ اسی طرح کا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اپنے اپنے عصا پھینکے جادوگروں نے تو وہ سانپ بن گئے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنا عصا پھینکو. تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنے کی دیر تھی کہ وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے چلتے ہوئے دوسرے سانپوں کو نگل لیا. تو جس طرح کی چیزیں ان کے اندر رائج تھیں، جس طرح کی چیزیں ان کے اندر منتشر تھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا معجزہ دیا. پھر آپ آئیے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی ایسے دیے کہ جو مادرزاد اندھا ہوتا اس کی آنکھ پہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، وہ بینا بن جاتا، اس کی بینائی واپس لوٹ آتی. کوڑھی پر ہاتھ پھیرتے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا. اور اسی طرح پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ بھی پرندہ، زندہ پرندہ بن جاتا. تو طب کا چرچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے معجزے دیے. پھر آگے آئیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا گیا، تو آپ کی قوم میں جو چیز منتشر تھی وہ کیا تھی؟ شعر اور فصاحت و بلاغت پر مشتمل جو کلام ہوتا تھا، وہ شاعری اور اسی طرح فصاحت و بلاغت والا کلام جو ہے وہ منتشر تھا. اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، تو ایسا معجزہ دیا قرآن کریم کی شکل میں کہ جس نے چیلنج کیا اس وقت کے فصحاء اور بلغاء کو کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس قرآن جیسی ایک سورت لا کے دکھاؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے. پھر آگے چلیے، ایک اور احسان، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یاد کرو اے عیسیٰ جب میں نے بنو اسرائیل کو روکا تم سے، یعنی بنو اسرائیل تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے. آپ جانتے ہیں نا کہ یہودیوں نے سازش کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اسی کی طرف اشارہ ہے. اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کی طرف واضح نشانیاں لے کے آئے، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو تمہاری قوم کے لوگوں میں سے کئی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں یہ تو واضح جادو ہے، یہ تو واضح جادو ہے. تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح معجزے لے کر کے آئے، اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں لے کر کے آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزوں کو قبول کرنے یا ان پر ایمان لانے کی بجائے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، یعنی ان معجزات کو ٹھکرا دیا اور آپ پر ایمان نہیں لائے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، یہ ایک اور احسان ہے کہ جب میں نے حواریین کی طرف، حواریوں کی طرف میں نے وحی کی. کیا وحی کی؟ ان آمنوا بی وبرسولی، کہ تم ایمان لاؤ میرے اوپر بھی، یعنی اللہ تعالیٰ پر، اور میرے رسول پر بھی. یہ حواری کون تھے؟ یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ تھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے لوگ تھے، آپ کی نصرت کرنے والے لوگ تھے. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی طرف وحی کی کہ تم ایمان لاؤ میرے اوپر بھی اور میرے رسول پر بھی. قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون، تو وہ کہنے لگے اے اللہ ہم ایمان لائے اور اللہ تو گواہ ہو جا کہ ہم فرما بردار ہیں. مسلمون کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے فرما بردار کو کہتے ہیں. مسلم یا مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو. تو یہ حواری کہنے لگے کہ اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں اور تو گواہ بن جا کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی تیرے فرما بردار ہیں. یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف. بعض لوگوں نے اس سے یہ دلیل لی ہے کہ یہ جو حواری تھے یہ بھی نبی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے وحی کی حواریوں کی طرف. تو جن لوگوں نے یہ کہا ہے یہ در حقیقت ان کی لا علمی اور ان کی جہالت کی دلیل ہے. اصل بات یہ ہے کہ وحی دو طرح سے ہوتی ہے. وحی ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنا کلام نازل کرتا رہا انبیاء پر، وہ وحی، وہ چاہے تورات کی شکل میں ہو، زبور کی شکل میں ہو، انجیل کی شکل میں ہو، صحیفوں کی شکل میں ہو جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے،
یا پھر یہ قرآن مجید کی شکل میں ہو، یہ وحی ہے، اللہ رب العزت کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا مختلف انبیاء پر۔ ایک وحی یہ ہے۔ دوسری وحی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں الہام کر دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو، تو وہ اس الہام کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ اب مثلا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، یعنی الہام کیا کہ کیا کرو، موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے اس کو کیا کرو، القیہ فی الیم، اس صندوق کو سمندر کے اندر پھینک دو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر حضرت جبریل امین کے ذریعے وحی نازل کی تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ القاء کیا تھا، الہام کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، چنانچہ انہوں نے وہی کام کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام، ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یعنی الہام کیا کہ آپ جائیں فلاں جگہ پہ۔ وہ اس جگہ پہ گئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے پھونک ماری، اس کے ساتھ ان کو حمل ٹھہر گیا۔ تو اگر تو وحی کا لفظ سامنے رکھ کر آپ نبوت کو ثابت کرتے ہیں، ان حواریوں کی نبوت کو، تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبیہ تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بھی نبیہ تھیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر تو وحی کے لفظ سے آپ نے نبوت ثابت کرنی ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ دونوں خواتین جو ہیں وہ بھی نبیہ تھیں۔ حالانکہ اس بات پر تمام اہل سنہ والجماعہ کا اور تمام سلف صالحین کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کن میں آئے ہیں؟ مردوں میں آئے ہیں۔ انبیاء کرام کبھی بھی عورتوں میں نہیں آئے۔ کوئی نبی جو ہے وہ، کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں بنی۔ تو اس لیے یہ جو بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے اس لفظ سے کہ حواری انبیاء تھے، یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ 10 انعامات ذکر کیے ہیں جو ان 2 آیتوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ انعامات کون سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ انعامات ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، یہ بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر رہے ہیں کہ عیسیٰ وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے؟ کیا وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے؟ اب دیکھیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ حواری کون تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ لیکن یہ جو سوال ہے حواریوں کا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ کیا آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کرے؟ یہ جو سوال ہے یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس سوال سے تو یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ حواری اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتے تھے اور اللہ رب العزت پر ان کا جو ایمان تھا وہ پختہ ایمان نہیں تھا، ورنہ اگر اللہ رب العزت پر ان کا پختہ ایمان ہوتا، اللہ رب العزت کی قدرت پہ یقین رکھنے والے ہوتے، تو یہ اس طرح کا سوال نہ کرتے کہ کیا تمہارا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حواری تھے یہ واقعتاً اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی قدرت پر ان کو یقین تھا، یقین کامل تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے۔ لیکن جو انہوں نے سوال کیا، وہ سوال کیوں کیا تھا؟ ان کا یہ سوال در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے بالکل ان کے سوال جیسا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا سوال کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب مجھے دکھلائیں کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، دکھلائیں مجھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس کو کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں میرے اوپر ایمان نہیں ہے؟
کیا تمہیں میری قدرت کاملہ پہ یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تھا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ مجھے تیری قدرت پہ یقین ہے، اے اللہ میں تیری قدرت پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ بتلا دیا، وہ سورۃ آل عمران میں موجود ہے، جو ہم پہلے سورۃ بقرہ میں موجود ہے، 30 پارے کے شروع میں، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو جس طرح اس ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا، پھر انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں صرف اطمینان قلب کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح کا سوال ان کا بھی تھا، حواریوں کا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، جب انہوں نے یہ سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً سچے مومن ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ سوال نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور یہ سوال نہ کرو۔ اور انہوں نے اللہ سے ڈرنے کا حکم کیوں دیا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے مطالبے کے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں، یا پھر اس کے بعد یہ ایمان کو چھوڑ دیں، تو پھر یقیناً اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے ان کو ڈرایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، وہ ایسا مطالبہ مت کرو کہ اگر یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے تو اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مرتد ہو جاؤ، اور اگر مرتد ہو جاؤ گے تو تمہارا ہی خسارہ ہوگا۔ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ایسی بات نہ کہو۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نريد ان ناكل منها، کہنے لگے، انہوں نے 3 وجوہات بیان کی، کہنے لگے ہم ایک تو یہ چاہتے ہیں ان ناكل منها کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں جس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے اوپر نازل فرمائے، ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں۔ دوسرا وتطمئن قلوبنا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ بات وہی ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، بالکل وہی بات، وہی جواب دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ اللہ تو آسمان سے دسترخوان نازل کرنے پہ قادر ہے۔ اور تیسری بات وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، ہمیں یقین ہو جائے کہ اے عیسیٰ تو نے ہم سے سچ بولا ہے اور تو واقعتاً سچا نبی ہے اللہ رب العزت کا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس دسترخوان پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ وجہ بیان کی، یہ وجوہات بیان کی حواریوں نے کہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان ہمارے اوپر نازل فرمائے۔ اب جب انہوں نے ضد کی حواریوں نے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ڈرایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ایسا مطالبہ مت کرو، لیکن جب انہوں نے ضد کی اور کہا کہ نہیں ہم ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل فرمائے، ہم اس میں سے کھانا چاہتے ہیں، ہمارے دل کو اطمینان ہوگا اور ہم یقین کر لیں گے کہ آپ واقعتاً اللہ کے سچے نبی ہیں، جب انہوں نے ضد کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، کہنے لگے اے اللہ جو کہ ہمارا رب ہے، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان نازل کر دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، وہ دسترخوان جو ہے وہ عید کا دن ہوگا، یعنی جس دن وہ دسترخوان نازل ہوگا تو وہ دن خوشی کا دن ہوگا ہمارے پہلوں کے لیے بھی، ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے اے اللہ تیری طرف سے نشانی بھی ہوگی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور اے اللہ تو ہمیں وہ آسمان سے وہ دسترخوان ہمیں دے ہی دے، اس لیے کہ تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ نہیں کہا کہ میں وہ دسترخوان نازل کر سکتا ہوں، آسمان سے اتار سکتا ہوں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس دسترخوان کو تمہارے اوپر نازل کرنے والا ہوں، نازل کرنے والا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم، چنانچہ اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین،
تو کفر کرنے والے کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب میں ساری دنیا کے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان نازل کیا یا نہیں کیا؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نازل کیا، ان کی کیا دلیل ہے؟ کس دلیل کی بنا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ دسترخوان نازل کیا تھا؟ ہاں جی 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 اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انی منزلھا علیکم، کہ میں اس دسترخوان کو تمہارے اوپر نازل کرنے والا ہوں۔ یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے، نازل کرنے والا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نازل کر رہا ہوں یا میں نے نازل کر دیا ہے، نہیں، فرمایا نازل کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد ہی تنبیہ کر دی، اس کے ساتھ ہی تنبیہ کر دی کہ دیکھو اس کے نازل ہونے کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب دنیا میں کسی کو نہیں دوں گا، یعنی سنگین سخت ترین عذاب دوں گا۔ تو اس آیت میں تو دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً وہ دسترخوان نازل کیا تھا۔ ہاں جی، تو نازل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ہاں جی، نہیں، دوسرے مقام پہ کہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ کیا ذکر فرمایا؟ اگر آپ کو وہ مقام معلوم نہیں تو جو ذکر فرمایا اللہ نے وہ بتلا دیں۔ نہیں، وہ تو اور چیز تھی، وہ تو بنو اسرائیل نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا وہ سورۃ بقرہ میں، وہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے۔ ہاں جی 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 نہیں، وہ من و سلوہ جو ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب مطالبہ کیا تھا بنو اسرائیل نے تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا تھا بنو اسرائیل پہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ۔ یہ تو اور واقعہ ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو یہ واقعہ وہ نہیں ہے۔ ہاں جی دیکھیں، اس سلسلے میں مفسرین کی دو آراء ہیں۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً یہ دسترخوان نازل کیا تھا، اور ان کی دلیل وہی ہے جو آپ نے دی ہے۔ دلیل کیا؟ وہی یہی آیت۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اس دسترخوان کو نازل کرنے والا ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یقیناً اپنا وعدہ پورا کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان نازل کیا ہوگا۔ یہ دلیل ہے ان اہل علم کی، ان علماء کی جو یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً دسترخوان نازل ہوا تھا۔ دیگر اہل علم یہ کہتے ہیں، جن کی رائے کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں راجح قرار دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دسترخوان نازل نہیں فرمایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، خبردار کیا تھا کہ اس دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو سخت ترین عذاب دوں گا، تو وہ لوگ ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، اب ہم اللہ رب العزت کی قدرت پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی قدرت پہ ایمان لاتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈرا دیا ہے عذاب سے، اس لیے ہم توبہ کرتے ہیں اور اس مطالبے سے دستبردار ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے اپنے اس مطالبے سے دستبرداری کر لی اور انہوں نے تنازل اختیار کر لیا اور اللہ رب العزت کی قدرت پہ ایمان لے آئے، تو پھر اس کے بعد ضرورت ہی نہیں تھی دسترخوان کو نازل کرنے کی۔ تو اس رائے کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ ورنہ سنن ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر، جس کی سند کے بارے میں اہل علم کا کلام ہے، بہت سارے محققین علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن وہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان نازل فرمایا تھا، اور اس کے اندر روٹی بھی تھی اور گوشت بھی تھا، اس کے اندر روٹی بھی تھی اور گوشت بھی تھا۔ اور وہ دسترخوان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس شرط کے ساتھ نازل کیا تھا، دو شرطوں کے ساتھ نازل کیا تھا، کہ ایک تو
تم اس میں خیانت نہیں کرو گے، جو کچھ اس میں آئے گا وہ تم خود بھی کھاؤ گے اور دوسرے فقراء اور مساکین کو بھی کھلاؤ گے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، دوسرا یہ، اور وہ یہ جو دو شرطیں اسی حدیث کے اندر موجود ہیں، اسی حدیث کے اندر یہ دونوں شرطیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے یہ وعدہ لیا کہ تم اس میں خیانت نہیں کرو گے، جو کچھ میں نازل کروں گا دسترخوان کے اندر وہ تم خود بھی کھاؤ گے اور اس سے دوسرے فقراء اور مساکین کو بھی کھلاؤ گے۔ پہلی شرط یہ۔ دوسری شرط یہ کہ تم اس دسترخوان میں جو کچھ نازل ہوگا، جس دن وہ نازل ہوگا اسی دن اس کو ختم کرنا ہوگا، اس کو ذخیرہ نہیں کرو گے اگلے دن کے لیے۔ جس طرح پتہ نہیں اس دور میں فریزر تھے کہ نہیں تھے کہ تم ان کو اس کھانے کو فریزر میں جمع نہیں کرو گے اگلے دن کے لیے، تیسرے دن کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ اس کھانے کو اسی دن ختم کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ہر دن ایک نیا دسترخوان اتارتا تھا اور اس میں مختلف کھانے ہوتے تھے، اور وہ لوگ پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے جو اللہ نے شرطیں لگائیں، لیکن بعد میں وہ خیانت بھی کرنے لگے کہ وہ جو کھانا نازل ہوتا تو وہ خود ہی کھاتے تھے اور اس کو پھر سیو کر لیتے تھے اگلے دنوں کے لیے اور فقراء اور مساکین کو محروم رکھتے تھے۔ تو ان دونوں شرطوں کی مخالفت کی، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان پہ عذاب نازل فرمایا۔ لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس حدیث کے بارے میں بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو زیادہ معلوم ہے، اللہ ہی کو زیادہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان نازل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور اس سے یہ جاننا ضروری بھی نہیں ہے، یعنی یہ جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ نے نازل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا، کیونکہ اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ایک اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اب ہم نے جو آیات پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر ہونے والے جو انعامات تھے، جو احسانات تھے، ان کا ذکر فرمایا۔ تو ویسے میرا خیال تھا کہ آج ہم اس سورت کے آخر تک پڑھیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ حضرات شاید تھک چکے ہوں، تو اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ جو آخری رکوع ہے وہ آئندہ جمعہ کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی جو چونکہ آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہے، تو خاموشی آپ کی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ یہی چاہتے ہیں، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہماری قبروں میں نور اور روشنی کا باعث بنائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس قرآن مجید کو ہمارا قائد، ہمارا راہبر، ہمارا رہنما بنائے، اور اس قرآن مجید کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کی شفاعت کو قبول کر کے اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ کچھ سوالات آئے ہیں، اور سوالات سے پہلے کچھ اعلانات ہیں۔ پہلے اعلان یہ کہ کل عشاء کی نماز کے بعد محترم شیخ فیض اللہ صاحب کا درس مسجد وہیب میں ہوگا انشاءاللہ، مسجد الوہیب میں انشاءاللہ درس ہوگا کل عشاء کی نماز کے بعد شیخ فیض اللہ صاحب کا۔ وہیب میں لکھا ہے تو کل کا درس جو ہے وہ مسجد وہیب میں ہے۔ اچھا جی، دوسرا اعلان یہ ہے کہ 3 دسمبر 2014 بروز بدھ بعد نماز عشاء مسجد مہری میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، یعنی اسی مسجد میں ایک پروگرام ہو رہا ہے 3 دسمبر 2014 بروز بدھ بعد نماز عشاء، اور اس پروگرام میں خطاب فرمائیں گے مرزا یاور بیگ۔ مرزا یاور بیگ جو ہیں وہ خطاب کریں گے، اور ان کے خطاب کا عنوان ہوگا اپنے مقصد کو پہچانو۔ یہ کچھ سوالات ہیں میرے پاس۔ ایک سوال یہ ہے کہ برائے مہربانی استخارہ کا مسنون طریقہ اور اس کی نیت سمجھا دیں۔ استخارہ کیا ہوتا ہے؟ استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اس کام کے بارے میں جو آپ مستقبل میں جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، اس کام کے بارے میں آپ کو تردد ہو، آپ کو پریشانی ہو کہ میں یہ کام کروں میرے لیے باعث خیر ہوگا یا نہ کروں، ہو سکتا ہے یہ باعث نقصان ہو۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال سے آپ دوچار ہوں تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں۔ کس طرح خیر طلب کریں؟ اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دعا سکھلاتے تھے،
اور استخارے کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ استخارہ جو ہے انسان کی زندگی میں کتنا اہم ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ استخارے کی تعلیم دی، اور اس کی تعلیم اس قدر اہتمام کے ساتھ دی جس قدر اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اس لیے استخارے کو سمجھنا اور اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہ استخارہ کوئی، اللہ معاف کرے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے جس طرح کہ آج کل کیا جاتا ہے، یا استخارہ جو ہے وہ لوگوں سے کروایا جاتا ہے ڈیمانڈ پر کہ مولانا صاحب یا فلاں صاحب آپ استخارہ کر کے ہمیں اس مشکل کا حل بتلائیں۔ ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر جو طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو جب پریشانی لاحق ہو تو وہ کیا کرے، وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، فرض نماز کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھے، دعا استخارہ، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ یہ آیت، یہ جو دعا ہے، یہ آخر تک، یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ دعا جب پڑھیں گے تو اس دعا کے اندر آپ ذکر کریں گے کہ اے اللہ یہ کام میرے لیے اگر باعث خیر ہے تو اس کو آسان کر دے میرے لیے اور اس میں برکت دے دے، اور اگر یہ کام اے اللہ میرے لیے باعث نقصان ہے، باعث شر ہے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے وہ چیز مقدر کر دے جو میرے لیے باعث خیر و بھلائی ہو۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہے استخارہ کہ آپ نے اللہ رب العزت سے خیر طلب کی، اس کے بعد آپ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ چیز مقدر کرے گا جو آپ کے لیے باعث خیر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے بچا لے گا جو آپ کے لیے باعث نقصان ہوگی۔ یہ جو توکل ہے نا اللہ رب العزت پہ، اللہ پہ بھروسہ، یہ انتہائی ضروری ہے اس استخارے کے بعد۔ لہذا وہ کام جس کے لیے آپ نے استخارہ کیا، آپ اس کے بارے میں عملی تگ و دو اور عملی جدوجہد شروع کر دیں، جو بھی آپ کو کرنا ہو اس کام کے لیے عملی اقدامات وہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ کام آپ کے لیے باعث خیر ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان کر دے گا، اور اگر وہ باعث شر ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا لے گا، کیونکہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رکھا ہے اس استخارے کے ذریعے۔ تو یہ ٹوٹل استخارہ ہے، استخارے کا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ لہذا اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ استخارے کے بعد استخارہ جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ سونے سے پہلے استخارہ کریں، پھر اس کے بعد سو جائیں، اور پھر نیند کی حالت میں آپ کسی اشارے کے انتظار میں رہیں کہ اگر تو سرسبز باغات نظر آئیں، ہریالی نظر آئے تو پھر آپ وہ کام کر لیں، اور اگر کوئی سرخ رنگ نظر آئے یا آگ سے نظر آئے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ نہیں جی یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف شیطانی وسوسہ ہے۔ کسی خواب کے اشارے کے انتظار میں نہ رہیں، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ پہ توکل کریں، یہی استخارہ ہے۔ اس کی نیت کیا ہے؟ نیت استخارے کی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہ 2 رکعت سنت نماز بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ فجر کی نماز کے وقت آئے، آپ نے فجر کی 2 سنتیں پڑھنی ہیں، 2 سنتیں پڑھیں، اور آپ پہلے سے ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے استخارہ بھی کرنا ہے، تو وہی 2 رکعتیں جو ہیں وہ سنتیں بھی ہوں گی اور وہ نماز استخارہ بھی ہوگی۔ اس کے بعد آپ وہ دعا پڑھ لیں جو بھی میں نے ذکر کی ہے۔ تو کوئی بھی 2 رکعتیں پڑھیں، فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی 2 رکعتیں پڑھیں استخارے کی نیت سے، تو آپ کی نماز استخارہ ہو جائے گی، اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ نماز استخارہ، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے سوائے ان اوقات کے جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، عین سورج کے طلوع ہونے کے وقت، عین سورج کے زوال کے وقت، اور عین سورج کے غروب کے وقت۔ ان اوقات کو چھوڑ کر باقی تمام اوقات کے اندر آپ نماز استخارہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، دونوں طرح جائز ہے۔ دعائے استخارہ جو ہے اس طرح بھی جائز ہے کہ آپ جب نماز استخارہ پڑھیں تو آخری تشہد میں، تشہد اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیرنے سے پہلے ہی وہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سلام پھیر دیں، یہ بھی درست ہے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ آپ سلام پھیر دیں، اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے وہی دعا مانگے جو نماز استخارہ کی ہے، استخارہ کی دعا ہے۔ ایک سوال ہے کہ شرعی عذر ہونے کی بنا پر کیا خواتین اپنی بچیوں کے ساتھ حفظ قرآن اور حفظ حدیث کے مقابلے کے وقت مسجد میں جا سکتی ہیں؟
نہیں، اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ شرعی عذر ہو تو خواتین مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، حتیٰ کہ درس قرآن کے لیے اور خطبہ جمعہ کے لیے، کسی دینی پروگرام کے لیے مسجد میں بیٹھنا ممنوع ہے شرعی عذر کی حالت میں، لہذا خواتین کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو حفظ قرآن، یہ حفظ حدیث کا مقابلہ ہے، اس میں بھی بچنا چاہیے۔ اچھا جی، کچھ سوالات اور بھی ہیں۔ کیا عقیقہ کے جانور کو صرف ہڈیوں کے جوڑوں کی طرف سے ہی کاٹا جائے؟ کیا عقیقہ کے جانور کو صرف ہڈیوں کے جوڑوں کی طرف سے ہی کاٹنا چاہیے؟ یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ دوسرا سوال، نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے سے گزرنا چاہیے؟ پچھلے جمعہ بھی میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ اس کی مسافت متعین نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ہی نہیں چاہیے، یہ اصل مسئلہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ہی نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 40 سال یا 40 مہینے یا 40 دن تک کھڑے رہنا یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ نمازی کے سامنے سے گزریں، لہذا ہر صورت میں نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر بہت سخت مجبوری ہو، آپ کو جانا ہے، تو پھر نمازی کے سامنے سے ایک صف چھوڑ کر پھر آپ آگے سے گزر جائے، اگر مجبوری ہو تو، ورنہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر انسان کو انتظار کرنا چاہیے۔ کیا قرآن کے رحل یا کرسی کو نماز کے لیے سترہ بنایا جا سکتا ہے؟ اور سترہ کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ سترہ کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً 1 فٹ ہے، 1 سے 1.5 فٹ جو ہے وہ اس کی لمبائی ذکر کی گئی حدیث کے اندر۔ ایک ہاتھ ذکر کیا گیا، تو ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 1.5 فٹ ہوگا، تو یہ لمبائی ہے جو حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ اچھا جی، آخری سوال یہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے بعد جب امام دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ کیونکہ میں نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جب امام ہاتھ اٹھائے تبھی ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ ہاں جی، امام صاحب جو ہیں اگر خطبہ کے آخر میں، عموماً جو خطبہ جمعہ کے آخر میں دعا کرتے ہیں، چند دعائیں پڑھتے ہیں عربی زبان میں، تو ظاہر ہے کہ امام صاحب نے خود ہاتھ نہیں اٹھائے ہوتے، اور ہاتھ اٹھانا اس دعا میں ثابت بھی نہیں ہے، جمعے کی دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت بھی نہیں ہے، تو اس لیے نہ تو خود امام صاحب کو ہاتھ اٹھانے چاہیے اور نہ ہی مقتدیوں کو ہاتھ اٹھانے چاہیے، بلکہ صرف آمین ہی کہنا چاہیے ہاتھوں کو اٹھائے بغیر۔ واللہ اعلم وجزاکم اللہ خیرا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جی ہاں، خطبے کا پروگرام میں بھول گیا، سوری، خطبے کا پروگرام جو ہے انشاءاللہ ہمارا ماہانہ پروگرام جو ہے آئندہ جمعرات کو جمعیت احیاء التراث الاسلامی قرطبہ میں ہوگا عشاء کی نماز کے بعد۔ تو سب ساتھیوں سے گزارش ہے، میرے بھائیوں اعلان سن لیں، پلیز اعلان سن لیں، بھائیوں سے گزارش ہے خاموشی سے اعلان سن لیں، پلیز خاموش ہو جائیں اور یہ اعلان سن لیں کہ آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد جمعیت احیاء التراث الاسلامی قرطبہ میں عشاء کی نماز کے بعد ہمارا پروگرام ہوگا جمعیت احیاء التراث الاسلامی قرطبہ میں، ماہانہ پروگرام۔ اس میں انشاءاللہ 2 درس ہوں گے، ایک مہمان انڈیا سے آئے ہوئے ہیں ان کا خطاب بھی ہوگا، اور انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔